الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی رمضان ما لا یجتہد فی غیرہ وفی العشر الاواخر منہ ما لا یجتہد فی غیرہ۔ وعن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال التبسوها فی العشر الاواخر من رمضان فی تاسعۃ تبقى وفی سابعۃ تبقى وفی خامسۃ تبقى۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے محترم دوستو، رمضان کا آخری عشرہ ہے۔ اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ آگ سے نجات ہے، جہنم سے خلاصی ہے۔ یہ تیسرا عشرہ جو آخری عشرہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب رمضان شروع ہوتا تو عام مہینوں کے مقابلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں زیادہ جد و جہد، کوشش، عبادت، ریاضت کر لیتے تھے، عام دنوں کے مقابلے میں اس کو بڑھا دیتے تھے۔ اور پھر جب آخری عشرہ شروع ہوتا تھا تو پھر رمضان کے پہلے دو عشروں کے مقابلے میں آپ کی سٹرگل اور جد و جہد اور بڑھ جاتی تھی، عبادت میں اور زیادہ مصروف ہو جاتے تھے۔ یہ آخری عشرہ وہ عشرہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ انسانوں کے جہنم سے نجات کا فیصلہ فرماتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین کی دعا پر، بلکہ بد دعا پر آمین کہا کہ جس کو رمضان کا مبارک مہینہ ملے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا لے تو ایسے لوگوں کے لیے لعنت ہے، رحمت سے دوری ہے، یہ محروم لوگ ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس محرومی سے بچائے، رمضان المبارک کی بابرکت ساعات میں اللہ کی محبت، تعلق، اللہ کی محبت، اس کا تعلق، اس کی عظمت پیدا کرنے اور اس سے تعلق پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گناہوں پر استغفار کہنے، معافی مانگنے، توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اگر اس کو ہم ایک جملے میں بیان کرنا چاہیں تو وہ تعلق مع اللہ ہے۔ اللہ کی قربت، محبت، تعلق کا حاصل ہونا، یہ دین کا بنیادی مقصد ہے۔ اسی لیے قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے انسانوں اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے، بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ تعلق مع اللہ کا سب سے بڑا ذریعہ وہ عبادت ہے۔ اور اگر اس کی تفصیل میں جائیں تو وہ احکامات جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر نازل کیے ہیں اس کی پابندی کرنا اور اس کے ذریعے سے اللہ کی رضا کا حصول چاہنا، اور وہ 3 دائروں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو ہمارے عقائد، تصورات اور خیالات ہیں وہ درست بنیادوں پر قائم ہوں، شرک سے، کفر سے، تشبیہ سے خالی ہوں، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔
اس کائنات کا وجود میں لانے والا، مخلوقات کو پیدا کرنے والا، اس کے نظام کو چلانے والا اور کل اختیارات کا مالک اسی کو سمجھا جائے۔ پھر دوسرا دائرہ یہ ہے کہ اس اللہ کے حکم کی اطاعت کی جائے اور اس کی عبادت کی جائے، اور اللہ تعالیٰ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے حق کا مطالبہ بھی کرتا ہے۔ اور تیسرا دائرہ یہ ہے کہ انسانی معاشرے میں، انسانی سماج کی جو زندگی ہے، انسانوں پر حقوق و فرائض ہے، اس کو پورا کیا جائے، عدل و انصاف کی اساس پر، اجتماعیت کی ترقی کو پیش نظر رکھ کر، اللہ کی نعمتوں کو تمام انسانوں میں بانٹ کر۔ اور پھر اس کے بھی 4 دائرے ہیں کہ ہر انسان، ہر جماعت، ہر قوم، انسانیت، وہ اپنی زندگی کو آزادی کے ساتھ بسر کرے، اپنے ارادوں اور اختیار میں وہ آزاد ہو، وہ انسانی معاشرے میں عدل و انصاف کا پیکر بنے، اس سے انسانیت کو امن اور تحفظ ملے، انسانوں کی جان، مال، عزت، آبرو محفوظ ہو، اور اللہ کی نعمتیں معاشرے میں بانٹ کر خوشحالی پیدا کر کے کسی کو اس سے محروم نہ رکھنے دے۔ گویا دین اسلام کا نچوڑ عقائد، عبادات، ارتفاقات، اس سب کا نچوڑ یہ ہے کہ اللہ کی محبت پیدا ہو، اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے۔ اس محبت اور تعلق کو پیدا کرنے کے دائرے مختلف دائرے ہیں۔ اس میں ایک دائرہ عبادات کا ہے کہ اللہ کے سامنے نیاز مندی بجا لائی جائے۔ ان عبادات کے 2 مقاصد ہوتے ہیں۔ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ان عبادات کا پہلا مقصد تو تہذیب نفس ہے، انسانی قلب، عقل اور نفس وہ درست طور پر کام کرے، نفس قلب کے تابع ہو اور قلب عقل سے رہنمائی حاصل کرے۔ یہ انسان کی درستگی کی ہرارکی ہے۔ انسانی عقل کا درست تجزیہ کرنا اور درست فیصلے کرنا، درست مشورے دینا، اور دل کا، قلب کا عدل کی بنیاد پر اس کو قبول کرنا یا ریجیکٹ کرنا، اس کا پورے بدن پر ہمت کے ساتھ حاوی ہونا، اور اس کا نفس کی خواہشات سے، شہوات سے محروم نہ ہونا، یہ اصلاح اور صحت کی حالت ہے۔ اور اس کے مقابلے میں خرابی کی حالت یہ ہوگی کہ انسان اپنی خواہشات کا بندہ بن جائے۔ عقل وہ قلب کے تجزیے کے بغیر تعلق مع اللہ اور عدل کی بجائے وہ نفس کی خواہش سے سوچے۔ کچھ لوگ پیٹ سے سوچتے ہیں۔ حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب انسان پر شہوت غالب آتی ہے، وہ شہوت البطن ہو یا شہوت الفرج ہو، پیٹ کی شہوت ہو یا شرمگاہ کی شہوت ہو، امام شاہ ولی اللہ 2 شہوتیں بتاتے ہیں۔ انسان کو بھوک کا لگنا، کھانے کی حرص کا پیدا ہونا، یہ پیٹ کی شہوت ہے، اور ایک شہوت شرمگاہ کی شہوت ہے۔ ان دونوں شہوتوں سے جب انسان مرعوب و مغلوب ہوتا ہے تو پھر اس کے ذہن میں ایک ہی خیال ہوتا ہے، اور اس خیال کے تحت انسانی دماغ، انسانی ذہن، انسانی عقل وہ تجزیہ کرتی ہے، اور اگر دل بھی اس سے متاثر ہو تو پھر غلط راستے پر چل پڑتا ہے، وہ حیوانیت، درندگی کو اختیار کر لیتا ہے اور اللہ کے تعلق سے کٹ جاتا ہے، شیطان کے نقش قدم پر چل پڑتا ہے۔ تو پہلا دائرہ نفس کا مہذب کرنا۔ نماز کا بھی یہی مقصد ہے، زکوٰۃ کا بھی یہی مقصد ہے، روزے کا بھی یہی مقصد ہے، حج کا بھی یہی مقصد ہے کہ انسان مہذب ہو جائے،
تہذیب نفس. دوسرا دائرہ انسانی اجتماع کو درست طور پر چلانا ہے. انسانی اجتماع، انسانی اجتماعیت وہ عدل پر قائم ہو، معاشی خوشحالی پر ہو، امن پر ہو، آزادی پر ہو، اور وہ اخلاق اربعہ کو اختیار کر کے اپنی سماجی تشکیل کرے اور اللہ کی رضا کی طرف آگے بڑھے، اس کا حصول، اس کا مقصد ہو. یہ اجتماع کی درست حالت ہے. جیسے ایک فرد خواہشات اور شہوات سے مروب ہوتا ہے، ایسی سوسائٹی بھی ہوتی ہے. جب غلط قسم کے لوگوں کا غلبہ پورے سسٹم پر قائم ہوتا ہے تو وہ ایسے قانون اور سسٹم کو تشکیل دیتے ہیں، ایسا ماحول بناتے ہیں جس سے انسانی زندگی کا نصب العین وہ خواہشات اور شہوات کو پورا کرنا ہوتا ہے. ان کے سامنے اعلیٰ اخلاق نہیں رہتے، انسانیت دوستی نہیں رہتی، تعلق مع اللہ نہیں رہتا. انسانی سوسائٹی وہ فرسودگی کا شکار ہو جاتا ہے. اس لیے اسلام نے عبادات جو تعلق مع اللہ کے لیے ہیں اس کو بھی اجتماعی طور پر فرض کیا. نماز ہے تو باجماعت ہے، زکوٰۃ ہے تو سب لوگ سال بھر میں ایک دن متعین کر کے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیں اور پورے سال بھر کی پلاننگ کر کے تمام غرباء، مساکین، ضرورت مند لوگوں کی ضرورتوں کے کفیل بن جائے، اپنے پاؤں پر ان کو کھڑا کر دے. روزے کا حکم دیا تو امت مسلمہ کو پوری دنیا میں حکم دیا کہ وہ ایک دن میں روزہ رکھے، ایک مہینے کے روزے رکھے، اور وہ مہینہ ایک ہی دن سے شروع ہوتا ہے جب چاند طلوع ہوتا ہے، اور ایک ہی دن پر ختم ہوتا ہے جب چاند غروب ہوتا ہے. تو چاند کے حساب سے، چاند کی پیدائش کے ساتھ اس کا تعلق ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا صوموا لرؤیتہ، چاند دیکھ لو تو روزہ رکھو. وافطروا لرؤیتہ، اور جب دوسرا چاند دیکھو شوال کا تو افطار کر لو، روزے مکمل کر لو. تو چاند کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اور پھر حج ہے تو وہ بھی اجتماعیت کا سب سے بڑا مظاہرہ ہے، جس میں مسلمان جماعت ایک مرکز میں ایک جیسے لباس میں، جس میں امیر غریب کا فرق نہیں ہوتا، جس میں حکمران محکوم کا فرق نہیں ہوتا، جس میں کالے گورے کا فرق نہیں ہے، جس میں زبانوں کا فرق نہیں ہے. تمام لوگ یک آواز ہو کر لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتے ہوئے ایک مشن، ایک مقصد کی طرف دو چادروں میں ملبوس ہو کر ریاضت اختیار کر کے اپنے اوپر احرام کی پابندیاں اختیار کرتے ہوئے عاشقانہ طور پر اس مقصد کے حصول کے لیے آگے بڑھتے ہیں. اور پھر تمام دنیا کے مسلمانوں کو حکم دیا کہ تمہاری بھی خواہش تھی کہ حج میں پہنچ جاتے، لیکن حج میں محدود لوگ ہی جا سکتے ہیں. اس لیے کہ حکم یہ ہے کہ من استطاع الیہ سبیلا، جو اس کی طاقت رکھتا ہو، وہاں پہنچ سکتا ہو، وسائل موجود ہوں، اس پر حج فرض ہوگا. تو جس پر فرض نہیں ان کو بھی کہا کہ یہ جو حج کے دن ہیں اس میں تکبیرات کہیں تاکہ ہم آہنگی ہو ان کے ساتھ. تو پوری دنیا کے مسلمانوں کی اجتماعیت اس کے ساتھ وہ شریک اور قائم رہتی ہے. تو دوسرا دائرہ اجتماع کی فلاح، اجتماع کی ترقی ہے. اجتماعی انسانیت کو درست طور پر لے کر چلنا ہے. ہر عبادت ان دو دائروں میں انسانوں کی اصلاح کرتی ہے. اور پھر جب انسان اس مشن اور مقصد کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو لازمی بات ہے کہ پھر وہ تلاش کرتا ہے کہ یہ مقصد وہ کن اوقات میں، کس انداز میں عبادت کرتے ہوئے، احکام الہی کو بجا لاتے ہوئے وہ حاصل ہو سکتے ہیں. اس لیے اسلام نے اوقات کو بڑی اہمیت دی ہے. نماز فرض کی تو متعین اوقات میں، اور اس اوقات کے پیچھے بھی ایک فلسفہ کار فرما، حکمت کار فرما کہ یہ اوقات کیوں رکھے گئے ہیں. اس میں بنیادی اساسی
طور پر حکمت یہ ہے کہ ان اوقات میں بعض اوقات ایسے ہیں، دیکھو اللہ تعالیٰ تو ٹائم فریم سے بالا تر ہے، وراء الورا ہے، لیکن احادیث میں آتا ہے کہ کچھ اوقات ایسے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں، کچھ اوقات ایسے ہیں جس میں انسانی اعمال آسمانوں میں چڑھتے ہیں، کچھ اوقات ایسے ہیں جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اب ایسے اوقات کو اگر اختیار کیا جائے تو اس کے نتائج جو ہے وہ دگنا اور چار گنا ہو جائیں۔ آپ بڑا اچھا کام کریں لیکن شیڈول غلط بنائیں، اوقات کا تعین غلط کریں، تو جو اعلیٰ مقصد ہے وہ بھی نتائج نہیں دیتا یا کلی نتائج نہیں دیتا۔ انسان حالت نیند میں ہو اور علم و شعور کا عمل اختیار کرے تو عقل کیا ساتھ دے گی؟ وہ تو سونے کی حالت میں۔ بہت زیادہ بھوک لگی ہو، بھوک سے نڈھال ہو اور آپ اس کو عقل کی بات کریں تو تب بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ انسان کا پیٹ بہت بھرا ہو اور اس وقت میں وہ عقل و شعور کی تعلیم حاصل کرے تو وہ بھی کلی نتائج نہیں پیدا کرتا۔ اس لیے اوقات متعین ہونے چاہیے۔ اسلام نے ہر چیز کے اوقات متعین کیے۔ نماز کا تعلق چونکہ روزانہ کے ساتھ ہے اور روزانہ کے اوقات میں سورج جو ہے وہ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ سورج کی روشنی سے انسانی زندگی اور بقا ہے، سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے۔ تو نماز کا حکم، نماز کے لیے جو اوقات متعین کیے وہ سورج کی نسبت سے کیے۔ یہ جب سورج طلوع ہو تو طلوع ہونے سے پہلے جو یعنی سورج طلوع ہونے کے اوقات میں دائیں بائیں، سورج غروب ہونے کے اوقات میں، سورج جب سر کے اوپر ہے بالکل، یا رات کے 12 بجے، تو یہ 4 اوقات بنتے ہیں۔ لیکن اب شیطان جو ہے وہ طلوع اور غروب کے اوقات میں وہ انسانوں کی توجہ کو اللہ سے ہٹا کر وہ سورج پر ڈال دیتا ہے، اور بہت سے اور لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں جس سے شرک کا شائبہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے سورج نکلنے سے پہلے اور سورج نکلنے کے بعد، سورج غروب ہونے سے پہلے، سورج غروب ہونے کے بعد کے اوقات وہ نماز کے لیے متعین کیے۔ دن میں جب سورج سر پر ہے، سورج کے زوال سے اس عمل کو جاری کیا۔ جو پہلا وقت ہے اس میں فرض نماز نہیں رکھی سورج کے طلوع سے لے کر زوال تک، اس لیے کہ یہ کام کے اوقات ہیں، انسانوں کو کمانا ہے، اپنے بچوں کی پرورش کرنی ہے، انسانی سماج میں ارتفاقات میں اپنا رول ادا کرنا ہے، اور وہ انسان کے لیے لازمی ہے۔ اور آیت ہے کہ فرض نماز نہیں ہے لیکن نفل نماز ہے، نوافل ہیں۔ ایسے ہی رات کو بھی انسان تھکا ہارا آتا ہے تو اگر اس کی نیند پوری نہ ہو تو انسانی زندگی، اس کی صحت جو ہے وہ باقی نہیں رہتی، اس لیے رات میں بھی رعایت دی۔ لیکن حکم دیا کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز وہ تہجد کی نماز ہے، یہ جو انسان طلوع فجر سے پہلے اٹھ کر ادا کرتا ہے، آدھی رات سے لے کر طلوع فجر تک۔ ویسے تو ٹائم عشاء سے ہی شروع ہو جاتا ہے، اور وتر کی نماز وہ تہجد کی نماز کا حصہ ہے۔ اسی طرح روزے کا حکم دیا تو اس کے لیے ایک مہینہ متعین کیا، رمضان المبارک کا مہینہ، اور اس مہینے کی اہمیت قرآن حکیم نے خود بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کا انتخاب قرآن کے نزول کے لیے کیا ہے۔ یہ قرآن کا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن حکیم نازل ہوا۔ کلام اللہ کا جس مہینے میں نازل ہونا اور اس کے نازل ہونے کا فیصلہ ہونا ہے، یقیناً وہ مہینہ وہ سب سے افضل مہینہ ہے، اس لیے اس سے افضل کوئی مہینہ نہیں ہو سکتا۔ تو روزے کے لیے رمضان المبارک کے مہینے کو منتخب کیا کہ اس مہینے میں عبادت کی جائے، اور پھر اس مہینے میں جو قرآن کا نزول ہوا
اور رحمت اور فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، ان کی برکات کی بھی ساعات ہے، جیسے کہ روزانہ صبح کا وقت اور شام کا وقت، دو نمازوں کے اوقات وہ بڑے اہم ہیں، فجر کی نماز اور عصر کی نماز، طلوع فجر سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے۔ یہ دو نمازیں دو اوقات قبولیت کے ہیں، اور ان اوقات میں فرشتے نامہ اعمال لے کر آسمانوں پر جاتے ہیں، ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں، تب یہ مبارک اوقات ہے۔ ایسی ہفتے میں ایک دن، ایک ٹائم بہت مبارک قرار دیا گیا، ایک دن مبارک قرار دیا، جمعہ کا دن، وہ مجموعی طور پر مبارک اور برکت والا ہے، اور پھر جمعے کے دن میں ایک وقت متعین کیا کہ اس میں جو دعا کی جائے وہ حد قبولیت کو پہنچتی، اس سے نتائج پیدا ہوتے۔ کچھ عبادات کے اوقات سالانہ طور پر متعین کیے، جیسے کہ لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر قرآن حکیم کی ایک پوری سورت اس کی شان میں نازل ہوئی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور اس کی نسبت کو جوڑا قرآن حکیم سے کہ قرآن حکیم جس رات میں نازل ہوا وہ رات لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن حکیم میں جہاں پر ادراکا کا لفظ ہے، ما ادراکا، تو قرآن اس کی تشریح کرتا ہے، اس کی وضاحت کرتا ہے، اور جہاں پر قرآن حکیم میں وما یدریکا کا لفظ ہے تو اس کی وضاحت نہیں کرتا، وما یدریک لعل الساعۃ قریب، تو قیامت کی تفصیلات اس کی وضاحت جو ہے وہ نہیں کرتا، لیکن ادراکا کے بعد اس کی وضاحت کرتا ہے کہ تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اب اس کی تشریح کر رہے ہیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی ایک طرف 1000 مہینے اور دوسری طرف ایک رات لیلۃ القدر کی، تو یہ لیلۃ القدر زیادہ وزنی ہے اس 1000 مہینے کے مقابلے میں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، اس میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور جبرائیل امین الروح نازل ہوتا ہے اللہ کے حکم سے، اور پھر یہ رات جو ہے سلام، سلامتی کی، یہ حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ طلوع فجر۔ اب رات کا دورانیہ غروب سے لے کر طلوع فجر تک، یہ رات کے اوقات۔ اب جو رات کے اوقات ہیں مغرب یا عشاء سے طلوع فجر تک، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر۔ امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ یہ 1000 مہینے کا کیا حساب ہے؟ 1000 مہینے کا وہ فرماتے ہیں کہ 1 سال 12 مہینے کا ہوتا ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے 12 مہینے کام کے نہیں ہیں، 10 مہینے کام کے ہیں اور 2 مہینے عبادت کے ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ اور ذی الحج کا مہینہ، یہ 2 عبادت کے مہینے ہیں، اس لیے کام کے 10 مہینے، 10 مہینے کا آپ سمجھ لیں کہ 1 سال ہے۔ ورکنگ آورز جو ہیں، ورکنگ ڈیز کو آپ شمار کریں تو ورکنگ مہینہ بھی ہوتا ہے نا، جیسے پورا دن کام کا نہیں ہوتا تو آپ شمار کرتے ہیں کہ ایک دن ڈیوٹی دی، لیکن ڈیوٹی کے 8 گھنٹے ہوتے ہیں، 24 گھنٹے نہیں ہوتے۔ تو 1000 مہینے یہ 100 سال بنتے ہیں، تو 100 سال کی ایک اہمیت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 صدی میں انسانی اجتماع میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے،
نیا دور پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہر صدی کے آغاز پر مجددین کو بھیجتا ہے، اور یہ مجددین، یہ دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والے اعلیٰ فقیہ، اہل اللہ، علماء ربانیین، یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ دین کے اساسی اصولوں کی تشریح ان نئے حالات میں، نئی صدی میں جو نئے حالات پیدا ہوئے، ان اصولوں کی تشریح و تعبیر ان نئے حالات میں کرتے ہیں۔ یہ کوئی نئی چیز گھڑ کر نہیں لے کر آتے، ان کا کام دین کے اساسی اصولوں کی تعبیر و تشریح ہوتا ہے، لیکن اس کا جو عملی اطلاق ہے، جو عملی تقاضے ہیں، اس عملی اطلاق اور تقاضوں میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ایک صدی کی اہمیت ہے، 100 سال کی اپنی اہمیت بیان کی گئی ہے، 500 سال کی اپنی اہمیت بیان کی گئی ہے، 1000 سال کی اپنی اہمیت بیان کی گئی ہے، 50,000 سال کی اپنی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ قوموں میں 100 سال کی اہمیت ہے، اور جب انسانی اجتماع اور اقوام کی ترقی اور زوال کو دیکھیں تو اس میں پھر 1000 سال اور 500 سال اس کی ایک ویلیو ہے۔ 1000 سال میں دنیا تبدیل ہو جاتی ہے، اور اس کا نصف 500 سال بنتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری تعلیم، میرا دین جب غالب ہوگا تو اس کے اثرات کم از کم آدھے دن تک ظاہر ہوں گے، یعنی 500 سال تک، کیونکہ ایک دن اللہ کے نزدیک 1000 سال کا ہے۔ تو 500 سال تک دین کا غلبہ اور استحکام اپنے جوبن کے ساتھ قائم رہے گا۔ ایسے ہی کائنات میں 50,000 سال کا ایک دن ہوتا ہے، یعنی کائنات گیر تبدیلیاں وہ 50,000 سال کے بعد ہوتی ہے۔ تو ان اوقات کی اپنی اہمیت ہے۔ تو یہاں پر 100 سال یعنی 1000 مہینے اس کو قرار دیا ہے، اور اگر ہم 12 مہینے کا سال لیں تو تب بھی تقریباً 86 سال بنتے ہیں۔ 86 سال جو ہے اس کا عرصہ، تو عام طور پر 86 سال مراد لیتے ہیں، لیکن امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی اس کو 100 سال کا عرصہ قرار دیتے، چونکہ 100 سال کی ایک اہمیت ہے، 86 کا کوئی حساب نہیں بنتا۔ تو 100 سال سے زیادہ بہتر ہے۔ اور پھر اس کو بڑے یونیک انداز میں سمجھایا بھی کہ دیکھیں، ایک انجینئر یعنی ایک پروجیکٹ آپ شروع کرتے ہیں تو پروجیکٹ کے 2 دائرے ہوتے ہیں۔ مثلا یہ بلڈنگ کھڑی کرنی، اب اس کے 2 دائرے ہیں۔ ایک دائرہ تو وہ رات ہے جس میں یہ انجینئر جمع ہو کر، جو پروجیکٹ مینیجر ہے، آرکیٹیکٹ انجینئر ہے، سول انجینئر ہے، الیکٹرک انجینئر ہے، اسٹرکچر انجینئر ہے، اور دیگر بھی، ساؤنڈ سسٹم انجینئر، اور آج تو الیکٹرانکس اور بہت سارے لوگ آ گئے اس میں، یہ جمع ہو کر اس پروجیکٹ کی پلاننگ کرتے ہیں، اس کا نقشہ بناتے ہیں، اس کی تفصیلات طے کرتے ہیں، اور اس پر مطمئن ہو کر طے کر کے اٹھتے ہیں کہ کام مکمل ہو۔ یہ ایک دائرہ ہے۔ اور پھر دوسرا دائرہ کہ جب کام شروع ہوتا ہے، اس کی بنیادیں رکھی جاتی ہیں، تو پھر آپ دیکھیں کہ ایک بلڈنگ پر بننے میں سال، 2 سال، 5 سال، 10 سال بھی لگ جاتے ہیں اس پروجیکٹ کی تکمیل میں۔ جب پروجیکٹ شروع کیا تھا تو اس کے لیے اعلیٰ ترین ذہن کو جمع کیا، انجینئرز کو، جب پروجیکٹ کی بنیاد رکھی، یعنی اس کو پہلا حصہ جو ہے پلاننگ کا، لیکن جب عملی طور پر سپرد کیا تو پھر ایک میسن، ایک ترکھان، ایک لوہار، ایک کمزور آدمی، وہ بھی اس پروجیکٹ کو چلاتا ہے، لیکن اس کا دورانیہ وہ زیادہ ہوتا ہے دورانیہ۔ لیکن آپ دیکھیں کہ وہ جو بھی کام کرتے ہیں وہ اس پروجیکٹ کے پلاننگ کے مطابق کرتے ہیں، اس سے وہ 1 انچ آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ تو اہمیت کس چیز کی ہے؟ اہمیت اس پروجیکٹ بنانے کی ہے کہ پروجیکٹ کیسے بنایا۔ تو قرآن حکیم یہی قرار دے رہا ہے کہ اس دن میں، اس رات میں قرآن نازل ہوا،
اور قرآن حکیم تو تا قیامت اپنا اثر پیدا کرتا رہے گا، لیکن اس کے سپیلز ہوں گے، اس کے دورانیہ ہوں گے۔ اس لیے پہلا جو دورانیہ ہے جس پہ قرآن حکیم نے اپنا ایک کلی اثر پیدا کیا، اور صرف قرآن حکیم ہی ہے سوسائٹی میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کے علاوہ جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کو مٹا دو۔ قرآن کے ساتھ کوئی چیز مکس نہیں ہونی چاہیے، کوئی چیز اس میں ایسی نہ ہو جس سے قرآن پہ شبہ پیدا ہو جائے۔ صرف قرآن کو لکھو، باقی چیزوں کو مت لکھو۔ اور قرآن کی عملی تفسیر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور جماعت صحابہ کی اجتماعیت ہے۔ وہ ماحول، وہ سیرت، وہ اسوہ، وہ اس کی تشریح اور تعبیر کر رہے ہیں عملی طور پر۔ تو قرآن کا ایک عملی نظام اور سسٹم قرآن کی اساس پر قائم ہو رہا ہے، اور اس وقت جو انسانوں کے سامنے نمونہ ہے وہ قرآن حکیم کا نمونہ، جو اساس ہے وہ قرآن حکیم کی اساس ہے، اور جو نمونہ ہے وہ بھی قرآن پر مرتب ہوا ہے۔ مثلا قرآن حکیم میں آپ پڑھتے ہیں کہ یہ سورت مکی ہے اور یہ سورت مدنی۔ قرآن تو اللہ کا کلام ہے، اور کلام اللہ کا مکہ سے اور مدینہ سے کیا لینا دینا؟ لیکن قرآن حکیم جس قلب اطہر پر نازل ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر منکشف ہوا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، انسان ہیں، دنیا میں رہتے ہیں، اور ان کی زندگی دو حصوں میں، اگر ان کی جو سیرت اور زندگی ہے اس کے دو اہم پہلو ہیں، ایک مکی دور کا ہے تو دوسرا مدنی دور کا ہے، ہجرت سے پہلے اور ہجرت کے بعد۔ تو اب قرآن کی صورتیں نزول کے اعتبار سے مکی اور مدنی کہلائی۔ تو مکی اور مدنی کہلانا اس کا مطلب ہے کہ مکہ میں رہنما قرآن حکیم کی رہنما صورتیں وہ مکی صورتیں تھیں، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، جماعت صحابہ کی سیرت کو ڈھالا، اور مدنی دور میں رہنما وہ مدنی صورتیں تھیں جس میں رہنمائی دی گئی۔ تو قرآن حکیم 100 سال تک اپنا اثر پیدا کرتا رہا، اور پھر 100 سال کے بعد، ہجرت کے 100 سال کے بعد، جب حضرت عمر بن عبدالعزیز وہ مدینہ منورہ کے گورنر بنے، تو انہوں نے حکم دیا کہ اب دنیا میں دین غالب ہو چکا، اور دنیا جو سسٹم قائم ہونا تھا وہ قائم ہو چکا۔ اب قرآن میں کوئی مکسنگ نہیں ہو سکتی، اس لیے اب ان علماء کو احادیث کو جمع کرنا چاہیے۔ اس کے لیے باقاعدہ ایک ادارہ بنایا، اور اس میں احادیث کو جمع کیا، کلیکٹنگ کا ایک نظام بنایا، ترغیب دی اس کی، اور پھر 14 سال تک مسلسل تجدیدی کام کرتے رہے، اور 2 سال خلافت کے، یعنی یہ 14 سال بنتے ہیں۔ 14 سال آپ کا تجدیدی کام ہے جس میں احادیث کو جمع کیا گیا، اور پھر اب قرآن کے ساتھ اس کی تشریح اور اس کے عملی نظام میں احادیث بھی شامل، اور پھر احادیث پر ایک وسیع درجے میں کام ہوا، جس سے 6 کتابیں ایسی ظاہر ہوئیں جس کو صحاح ستہ کہتے ہیں، صحیح احادیث پر مشتمل 6 کتابیں، جس پر تمام امت کا اتفاق، اس پر اجماع ہے۔ تو 6 کتابوں پر اجماع کا ہونا یہ بہت بڑی، یہ احادیث کی جامع ترین مجموعہ ہے اس کا۔ تو پہلے جو 100 سال ہیں وہ قرآن کے سال، جس میں صرف قرآن کی خدمت ہوئی، قرآن مجید پر جو ہے وہ عملی نظام قائم کیا گیا، اس کے مطابق اخلاق سنوارے گئے، اس کے مطابق اصول اخذ کیے گئے۔ اب یہ جو قرآن نازل ہوا، یہ رات لیلۃ القدر، اس رات کی اہمیت ہے۔ احادیث میں اس رات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ رات سال بھر میں بھی ہو سکتی ہے، اور کچھ احادیث میں یہ ذکر ہے کہ اس رات کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو،
تو امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حجت اللہ میں لکھتے ہیں کہ اصل میں 2 راتیں ہیں. ایک رات وہ ہے کہ جس میں تمام امور کے فیصلے ہوتے ہیں، فیہا یفرق کل امر حکیم، جس رات میں فیصلے ہوتے ہیں، جس رات میں قرآن نازل ہوا. یہ رات تو پورے سال بھر میں مختلف اوقات میں آتی رہتی ہے. ہاں اتفاق سے جب قرآن نازل ہوا تو اس وقت میں یہ رات رمضان میں تھی جس میں قرآن نازل ہوا. تو ایک رات یہ ہے، اس کو بجٹ نائٹ کہیں، فیصلے کی گھڑیاں، جہاں پر پورے سال بھر کے فیصلے ہوتے ہیں. عام طور پر اس کو شعبان کے ساتھ 15 شعبان کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے، لیکن وہ احادیث بہت کمزور ہے، اس لیے اس کا کوئی اس سے تعلق نہیں بنتا. تو یہ سال بھر میں گردش کرنے والی رات ہے. اور ایک رات وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کے نزول کی رات ہے، جس میں ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں، جو سلامتی کی رات ہوتی ہے. تو وہ لیلۃ القدر ہے. اور لیلۃ القدر اس کی فضیلت قرآن حکیم نے بیان کر دی. تو ان 2 راتوں کی فضیلت ہے، یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے. اس لیے اس رات کی تلاش ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کی تلاش فرماتے تھے. چنانچہ جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخری 10 دنوں میں اس لیلۃ القدر کو تلاش کرو. تو اس کا تعلق اس 10 دنوں کے ساتھ ہے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ آخری 7 دنوں میں تلاش کرو. امام مسلم کہتے ہیں کہ 7 کے بجائے 10 ہیں، 10 دنوں میں تلاش کرو. اسی طرح لیلۃ القدر، جو پہلی لیلۃ القدر کا ذکر کیا، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے یہ بتلانے کے لیے کہ لیلۃ القدر کب ہوگی، اور 2 مسلمانوں کے درمیان جھگڑا تھا قرض کے لین دین پر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رات بلا دی گئی، اور پھر اس کی علامت بتائی کہ میں نے دیکھا کہ اس رات میرا ماتھا کیچڑ سے، یعنی بارش ہوئی ہے، اور جب سجدہ کیا تو ماتھے پر مٹی لگی ہوئی، کیچڑ لگی ہوئی. تو یہ 21ویں رات تھی جس میں یہ عمل ہوا. تو یہ راتیں ہیں. اسی طرح اگلی حدیث میں فرمایا کہ اس کو رمضان کے آخری عشرے میں، اور پھر جب 9 راتیں باقی ہوں، 7 باقی ہوں، 5 باقی ہوں، یعنی 21، 23 اور 25، تو اس میں تلاش کرو. تو یہ آخری عشرہ ہے. اور اس آخری عشرے میں جیسے اگلی حدیث میں آپ کے سامنے رکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں کے مقابلے میں رمضان میں زیادہ جو ہے وہ عبادت کی طرف، ریاضت کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے. اور پھر جب آخری اشارہ ہوتا تو رمضان کے مقابلے میں بھی زیادہ ریاضت اور عبادت کی طرف متوجہ ہوتے تھے. تو اس آخری عشرے کی بہت اہمیت ہے، اور اس عشرے میں لیلۃ القدر کی تلاش ہے. یہ لیلۃ القدر بہت اہم ہے. اس رات کی بہت بڑی برکت ہے، اس کو حاصل کیا جائے. ضروری ہے کہ جب انسان گھر میں ہوتا ہے تو اس کے کم سے کم درجے پر ہوتا ہے. عشاء کی نماز باجماعت پڑھی، فجر کی نماز باجماعت پڑھی تو رات حاصل ہو گئی. ایک انیشل سٹیج یہ ہے، ابتدائی درجہ یہ ہے. لیکن اعلیٰ درجہ یہ کہ یہ رات اللہ کی عبادت اور ریاضت میں گزرے. گھر میں نہیں ہو سکتا تو اعتکاف کریں. تو اعتکاف بھی اپنے تزکیے کے لیے، درجات کی بلندی کے لیے، اخلاق کی بلندی کے لیے، اور اس رات کی تلاش کے لیے کہ اس رات کو تلاش کیا جائے. اس لیے یہ قیمتی راتیں ہیں، ان راتوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اور الحمدللہ ادارہ رحیمیہ علوم قرآنیہ ٹرسٹ نے یہاں پر جو تربیت کا نظام بنایا ہے، تو جو اس معمولات میں شریک رہتا ہے وہ عبادت میں شریک ہوتا ہے.
نماز مغرب، اوابین، عشاء، تراویح، خلاصہ تفسیر، تہجد اور پھر فجر کی نماز. تو یہ اس مہینے میں ہمیں اس باقی دنوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے اور تہذیب نفس کرنی ہے، اجتماع کے لیے تیار ہونا ہے. اور میں اپنی گفتگو کو حضرت مجدد الفسانی، ہمارے سلسلے کے بہت بڑے بزرگ حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر مکمل کروں گا کہ جس کا رمضان جیسے گزرتا ہے اس کا بقیہ سال یعنی 11 مہینے وہ بھی ویسے ہی گزرتے ہیں. اس لیے پورے سال کی اساس رمضان ہے. اس لیے رمضان کو اہتمام کے ساتھ گزارنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہمیں رمضان کی برکات نصیب فرمائے، اس میں اپنے مغفرت کروانے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اے اللہ تو عفو کرنے والا کریم ذات ہے اور توبہ کو پسند کرتا ہے، تو ہماری توبہ کو قبول فرما. اللہ تعالی ہماری توبہ کو قبول فرمائے اور دین کے غلبے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.